فرمایا لولا کرما اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ مولا یہ جو محمد سے محبت ہے یہ ہستی کب سے ہے؟ یہ ہستی کب سے ہے؟ میں نے عنوان بڑا طویل چھیڑ لیا ہے، لیکن اپنے وقت کے اندر میں نے ایک دو باتیں کر کے گفتگو کو کمپلیٹ کرنا ہے، آپ حضرات کو بور بھی نہیں کرنا ہے اور شان مصطفیٰ بھی سنانی ہے۔ مولا یہ جو محمد سے محبت کا حکم دیا یہ ہستی کب سے ہے؟ تم امام بخاری کا حوالہ مانگتے ہو، ہم امام بخاری کے استاد کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام بخاری کے استاد حدیث لے کے آئے، کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا مولا سے کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر عطا فرمائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اس چیز کو پیدا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں جابر قال یا جابر قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری فجعل ذلك بقدرته ماشاءاللہ سبحان اللہ، ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا ملک ولا جن ولا انس ولا جن، سبحان اللہ۔ کب سے پیدا فرمایا؟ امام بخاری کو استاد حدیث لے کے آئے، کب سے پیدا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ میرے نبی کا نور رب کے نور کا فیضان ہے، اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کس وقت؟ فجعل ذلك النور يدور بقدرته حيث شاء الله لم يكن ذلك الوقت، کس وقت لوح ولا قلم، نہ لوح تھا نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار، نہ جنت نہ دوزخ، کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نور نبی دا ہو سکے دا، جو تو زمین آسمان بھی نہیں تھی، نہ چاند نہ سورج نہ تارے، اور تو کونوں مکان بھی نہیں سی، آدم حوا والا اور تو نام و نشان بھی نہیں سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ تشریف لائے سابقہ مدرس مدرسہ مدینہ الاسلام عزت معاب محترم المقام قاری محمد رمضان سیفی صاحب،
آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. تمام حضرات تشریف رکھیں. بس آخری بات عرض کر کے گفتگو کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ نے سنی ہو. ذہن تھا کہ میں حضرت اماں حلیمہ آپ اپنے شہر میں تھی، بنی سعد نام تھا اس علاقے کا جہاں پہ اماں حلیمہ رہا کرتی تھی. لیکن دیکھو اتفاق کیسا ہے کہ عربی کے اندر نام پتہ ہے اس کا کیا تھا؟ جو مرید بیٹھے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے. عربی میں نام تھا اس بستی کا العتیق. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عربی میں اس بستی کا نام تھا العتیق. اللہ ذہن تھا کہ میں اماں حلیمہ جب وہاں تھی کیسے اماں حلیمہ کو حکم ہوا کیا وہ سارا آپ حضرات کے ساتھ بحث کرتا، لیکن وقت بڑا قلیل ہے میرے پاس، ویسے بڑا طویل ہے میرے پاس قلیل ہے. تو انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ حضرات ہو سکتا ہے پہلے بھی یہ بات سنی ہو، لیکن پھر سے میں وہی عرض کر دیتا ہوں. حضور کا ایک معجزہ بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. وہ بھی سیدہ حلیمہ جب گھر میں لے کے گئی اس وقت آ جانا تھا، لیکن میں طویل کو چھوڑ کے قلیل پکڑ رہا ہوں. یہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. سبحان اللہ. سنا ہوگا؟ سبحان اللہ. جس نے سنا ہوا وہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ بول رہا ہے. اللہ اسے بھی اس جگہ کو دیکھنا نصیب فرما کے جہاں پہ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے. سرکار نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. 1 نمبر 2 علم غیب، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. 2 میں نے چیزیں آپ حضرات کے سامنے واضح کرنی ہے. ابو جہل نے لکھا خط لکھا حبیب یمنی کے نام، یمن کا بادشاہ. سبحان اللہ. خط میں لکھتا ہے میرا بھتیجا نام ہے محمد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بت خانے کے باہر سے گزرتا ہے، بت تھر تھرا کے گر جاتے ہیں. تم یمن کے بادشاہ ہو، تمہارے پاس ہوتا ہے، سیانے لگتے ہو، آؤ نا ہمارے شہر میں آ کے ہمارا مسئلہ سلجھاؤ. پتہ نہیں کون سا جادو کرتا ہے، جو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تم ذرا سیانے لگتے ہو، آؤ مسئلہ آ کے حل کرو. پتہ نہیں کیسا جادو ہے. ابھی بھی اپنی چلا یمن سے پہنچا میرے آقا کے شہر میں. ہم اسے سلام کرتے ہیں جو میرے آقا کے شہر میں آ گئے، اور جو آ جائے وہ انہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. آیا ابو جہل سے بات کی، کہا وہ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، کوئی پرابلم ہے تو بتا دو، بس مسئلہ یہی ہے. ابو جہل کہتا ہے تم کہتے ہو جادو ہے، جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ نہیں چلتا ہے. میں نے اپنے ذہن میں 2 سوال سوچ لیے ہیں. اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا ضرور بے ضرور میرے 2 سوال پورے کرے گا. حبیب یمنی چلا ابو جہل کے ہمراہ، ادھر سے حبیب یمنی چلا ابو جہل کے ہمراہ، ادھر سے میرے آقا چلے صحابہ کے ہمراہ. میں آسان کر دیتا ہوں، ادھر سے صحابی ہے ادھر وہابی ہے. نہ ماننے والے تو پھر بیچی ہوتے ہیں نا، ادھر صحابی ہے ادھر وہابی ہے. اب نہ ماننے والے آ گئے، میرے آقا آئے، آمنا سامنا ہوا. حبیب یمنی آگے بڑھ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں میرے 2 سوال ضرور بے ضرور پورے فرمائیں گے. میرے آقا نے کہا حبیب یمنی بتا تیرے 2 سوال کون سے ہیں؟ کہا میرا پہلا سوال
سوال اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے کہا تیرا دوسرا سوال جب پہلا پورا ہوگا آقا پھر دوسرا بتاؤں گا میرے آقا نے کہا اس چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں آقا اس چاند کے دو ٹکڑے کرنے ہیں ارے یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چاند تو بچپن کا کھلونا ہے میرے آقا کا اما حلیمہ فرماتی ہے میں اپنے لال کو گھر لے کے آئی میں نے لال کو جھولے میں ڈالا میرا لال جھولے کے اندر ہے جھولا کبھی ادھر جھولا کبھی ادھر مزہ لینا جھولا کبھی ادھر جھولا کبھی ادھر اما آمینہ فرماتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا چاند کبھی ادھر چاند کبھی ادھر چاند کبھی ادھر چاند کبھی ادھر اما
اس کا نام ہے۔ خیال کا یقین ہے کہ میرے آقا بے عیب ہے، خیال کا یقین ہے کہ میرے آقا بے عیب ہیں۔ اب تو تم بھی مان جاؤ یہی تو علم غیب ہے، اب تو تم بھی مان جاؤ یہی تو علم غیب ہے۔ میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، مکمل کر دیتا ہوں یہی جملہ کہہ کے کہ جب آقا کے نور کو پیدا فرمایا گیا، ایک روایت میں نے خود پڑھا، علامہ شریف نورنسائی آپ نے کتاب میں لکھا، آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار کے نور کو پیدا فرمایا گیا نا، میرے آقا کو دیکھو اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ کہتے ہیں جب سرکار کے نور کو پیدا فرمایا گیا، حضور کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، کہتے ہیں کہ آقا کا جو نور ہے نا، نور حضور کا نور، یہ قیام کی حالت میں کھڑا ہو گیا، نماز کی حالت میں کھڑا ہو گیا، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑا ہو گیا میرے آقا کا نور۔ کہتے ہیں کہ آقا کا نور کھڑا ہوا، 1000 سال کھڑا رہا، پھر رکوع میں 1000 سال رکوع کی حالت میں بتانے لگا ہوں میرے آقا کو اپنے امتیوں کی کتنی فکر تھی۔ 1000 سال رکوع میں، 1000 سال پھر سجدے کے اندر، اور سجدے کے اندر میرے آقا پتہ کیا کہتے رہے؟ میرے آقا کہتے رہے، مولا تم نے مجھے ایک قوم کا امام بنانا ہے، وہ میرے امتی ہوں گے، مولا میں تجھ سے پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بخش دینا، میرے امتیوں کو بخش دینا۔ اگر میں یہی پہ عرض کروں، میرے آقا تو اعلیٰ ہستی ہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا میرے آقا کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے نا۔ یہ امت کو بخشوانے والا کام تو ویسے کر دیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے، یہ امت کو بخشوانے والا کام تو یہ پاک ہستیاں کرتی رہی۔ اگر میلاد کا تذکرہ میں نے پہلے کہا کیا جائے تو میرا ذہن تھا نا کہ میں اماں حلیمہ مکے میں جب آئی، آگے کیا کیا، العتیق وادی سے چلی، وہ سارا معاملہ ایک خواب آیا، 10 سال ہو گئی تھی، تو وہ انشاءاللہ صبح انشاءاللہ یہی سنا رہے گی، انشاءاللہ صبح یہی سنائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی لڑائے اور رب ذوالجلال کی مقدس مطہر بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ بندہ نہ چیز کے سرکار کی بارگاہ میں کہے ہوئے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ملتمس ہوں ذوالقرنین قادری بھائی کہ آپ تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں، آپ ایک نعرہ لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ جاری رہے گا، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ دور ہوے بیماری، دور ہوے بیماری، دے اولاد نرینا سبنو، دور ہوے لاچاری، دور ہوے لاچاری، بیماران دے سونے ربا، دور ہوے بیماری، دور ہوے بیماری، تے اولاد نرینا
نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، سب کچھ گوا لیا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، قربان کی آمد، سرور کی آمد، مکی کی آمد، اللہ دی رحمت کا بدل بڑے آئے، مانگے چلے آئے، وہ رکھتا آیا جگہ پہ بہانیاں، رکھتا آیا جگہ پہ بہانیاں، سونے والوں نے بٹھا دیا، سارے نبی نے میرے نبی کو تلے تلے، میرے نبی دیا شانہ بلے بلے حسنہ بلے 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 حسنہ بلے بلے حسنہ بلے بلے، جگ سارا او دی آد صدقے بلدائے، ہر پاسے بجے تن کا لنگر چل رائے، پنگانی سوارک نہ رہے ہیں دری جگ سارا او دی آد صدقے بلدائے، ہر پاسے بجے تن کا لنگر چل رائے۔ جس طرح کے مجھے حکم دیا گیا، ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالہ سے، کہ میلاد کون مناتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو سرکار کی آمد پر کون خوشی کرتا ہے اور کون غم کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بڑا ہی آسان کر دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ البدایہ پر نہایہ کے اندر آپ نے اس بات کو ذکر کیا، اور بعض شافعی جو ہیں انہوں نے میلاد شریف کی رات کو کس قدر دوسری راتوں پر فضیلت دی، ان کا یہ قول ہے۔ بعض شافعیوں کے نزدیک جو ہے، جیسا کہ وہ صاحب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جمعہ مبارک کا دن عید بنایا۔ اب بعض شافعیوں کے نزدیک افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات، پھر اس کے بعد جمعہ مبارک کی رات، معراج شریف کی رات، 15 شعبان کی رات، عیدین کی راتیں، یعنی کہ انہوں نے ان راتوں کا ذکر کیا کہ جو افضل ترین ہیں، یعنی کہ عیدین کی رات اس سے افضل ہے 15 شعبان کی رات، اس سے بھی افضل ہے معراج شریف کی رات، اس سے بھی افضل ہے جمعہ مبارک کا دن، اور اس سے بھی افضل ہے لیلۃ القدر کی رات۔ بعض شافعیوں نے ساری راتوں کا ذکر کر کر لکھا کہ ان تمام راتوں سے بھی افضل ترین رات ہے، جس کو ہم سرکار کی آمد کی خوشی میں مناتے ہیں، کہ جس رات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، انہوں نے لکھا کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ترین رات ہے۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ لیلۃ القدر کی رات اتنی بابرکت رات ہے کہ جس میں آپ نے ذکر کیا کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتوں کا
سامنے کلام چند اشعار کے لیے منگتوں میں میرا مدتا میرا غلام میرا گدا میرا مدتا میرا غلام ہو خدا کرے کبھی کہوا سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی کہوا سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی کہوا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا مدتا میرا غلام آئے غلام سہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہو غلام سہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہو علی کا نوکر غلام سہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہو ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا تشریف فرمانے میرے بزرگ بیٹھے حضور جملہ حضور صاحب تشریف فرمانے میرے نبی نے پیارے غلاموں پہ بچے رکھے آجے یا اللہ آنکھ دیتی ہے شان نہیں جھکایا آج زبان دیتی ہے بولن نہیں احسان نہیں جھکایا میرے مولا کان دیتے نہیں سماعت نہیں احسان نہیں جھکایا میرے اللہ ہاتھ دیتے نہیں کم کار نہیں احسان نہیں جھکایا میرے مولا دھڑکن نہیں آسان نہیں جھکایا مولا پیر دیتے چلنا نہیں آسان نہیں جھکایا مولا پیر کی عزت شان عطا کیتی ہے لیکن آسان نہیں جھکایا مولا یار کے بولی دیتے نہیں آسان نہیں جھکایا مولا کائنات یہ اتنی نعمت عطا فرمایا دی پر آسان نہیں جھکایا جب باری آئیے آپ نہیں جا رہی جب باری آئیے آمینہ دلال بھی جب باری آئیے حبیب پروردگار بھی جب باری آئیے زہرہ پاک نبی جب باری آئیے حسین پاک نبی جب باری آئیے میرے پاک حضرت بخشنی ہجویری میں آقا بھی جب باری آئیے حضور غوث پاک میں آقا بھی جب باری آئیے حضرت بابا فرید میں شکر میں آقا بھی جب باری آئیے علی قرب تاجدار پیر سید جمال شاہ آقا بھی اللہ سانپ یہ جتانا ہے سنو میرے بھائی لاہور والے اللہ کی قسم میرے قبلہ حافظ صاحب اللہ سان جتایا ہے فرمایا ساری چیزیں نکیاں نکیاں میں محمدی جتی گزار کے بھتیاں ہے سارے تو غیبی میرا یار بن گیا ہے اے محبوب میرا ہے تو ہم چھڑا ہے اجن ذکر مصطفیٰ وقربے ارشد خدا خوش ہے گا فرشاد زہرا بابا خوش ہوگا اس مسئلے سے خوش ہے گا تاہا انسان والے ارشاد جان جنو جنو خوشی بولو تاہا انسان والے ارشاد اچھا جنو خوشی ہے میرے نبی کی آمد یہی بولے آجے تاہا انسان والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاہا انسان والے
شروع ہو جائے طه دی شان والے ارے شان جان والے سنو میرے بیٹا میرے وقت توجہ کرو سلانے لو بڑی مہربانی شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود کھلے اولیوں میں پیرا تھلے چاند روز چان والے اگر جمعے ہاتھ والے تو آخر تہادی ارے شان بڑی مہربانی کرو خوش ہو کے پھر آپ کھولے گا طه جان والے ارے شان بہت شکریہ مکاش بھائی اللہ کو سلامت رکھے زندگی ہوئے میرے پیارے بھائی جان ایک کو بالکل ختم کر دو شادی آواز کر دو جو شیر پڑا تھوڑی دی کو کھول دینا بڑی مہربانی شادی آواز کر دو شکریہ تاکہ میں کچھ سمجھا تو سکا نہ اپنے باتیں ہوں السلام دے غلام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے مومنو میں تیرے احسان کیتا ہے یا اللہ یہ احسان فرمایا فرما اپنا یار میں تمہاروں میں چھڑیا بہت شکریہ ادھر تھوڑی سی آواز کو میں راضی ہوں بہت مہربانی سلامت رہیں ہم اینے کام میں ایک کو ختم بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احسان ہو گیا سبحان اللہ میرے پیارے بھائی مقصد صرف رولا پڑھنا نہیں مقصد ایک گل سمجھانا ماشاءاللہ ساؤنڈ کمال لیکن جگہ کام میں کا سکون ادا بھی نہیں میرے نبی کون ہے میرے سلام دے بلاؤ کوئی کسی کو نہیں دینا پر صدقے جاؤ خدا بھی قسم میرا فرمانے ہے میرا محبوب میرے تہانے چلے آیا اللہ اے مفتی کیتا ہے فرمانا تھوڑے پریشان کیتا ہے اور جب ہمارے نبی کا ذکر کرے گا اس سے خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی ہوگا بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں احسان بن کے میرے نبی آ گئے میرے نبی ایک کون ہے ان دی پاک اماں میں جھوٹا ہو سکنا میرا نبی ایک نقاش جھوٹا ہو سکتا ہے نکا بھائی اولاس جھوٹا ہو سکتا ہے مبین جھوٹا ہو سکتا ہے میرا نکا شہزادہ پتر جھوٹا ہو سکتا ہے آج تک دنیا میں جڑے حق میں کھلانے کائنات کی ماں جھوٹی ہو سکتی ہے پر محمد کی ماں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی سنو میرے نبی کا بڑا بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 سارے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بڑی مہربانی آج میرا پتھر جو چھوٹا ویر بیٹھا یہ دعا مبارک تقریر لائیو چل رہی ہے
علی دا بابا مومن حضور فرماندے نے جنہاں سنبا وچ جنہاں رحمہ وچ بات کو سکتے ہیں جنہاں سنبا وچ جنہاں رحمہ وچ جنہاں پشتا وچ محمد کریم دا نور چل رہا ہے اور سند بھی پاک اور رحمہ بھی پاک اور پشتا بھی پاک اور جنہاں جنہاں میں محمد دا نور چل رہا ہے اور بابے بھی پاک اور دادے بھی پاک اور ماما بھی پاک اللہ دا احسان بن کے جناب آمینہ ملال جمعہ دا دن دو روایات ایک جمعہ جمعرات کا دن آج پہلا دن میرے کرنی والا مصطفیٰ کریم کا نطفہ امی سیدہ آمینہ کریم میں شکم چاہ گیا توجہ میرا بیٹا بڑی مہربانی میں تہاڈی محبت تہاڈا خلوص تہاڈا عشق لے کے حاضر ہوں اپنے نکے نکے بالا میں مصطفیٰ کا پیار دے رہا ہوں سنیا جو میرے پردیسیوں غلامیوں میرے نبی کے غلاموں حضور کی اماں فرمودیاں نے جب احسان بن کے قبلہ علامہ صاحب حضور میرے شکم چاہ گئے آج پہلا دن میں میرے دل میں خیال آیا آمینہ آج اٹھنا اللہ کا شکریہ ادا کر گیا اللہ کا شکریہ ادا کر گیا آج کعبے کا جناب طواف کر گیا میرے نبی کی پیاری اماں جان فرمودیاں نے آج میں کعبے کا طواف کرنے راستے نکلی جب اسی گھروں نکلنے سے ساڑھے راستے کے اندر 360 دودھ مجید ہونے سے بڑی توجہ کرا جو میرے لالا بھی جان یقین جانا قبلہ استادی آپ فرمودیاں نے آج میں اپنے گھروں نکلی ہوں آج کعبے میں طواف سے جا رہی ہوں آج میں ویکھے گئی آج میں گزریوں پہ حکمت میں ویکھ کے ڈگ پیا آج دوجا پتہ بھی ڈگ پیا آج تیجا پتہ بھی ڈگ پیا آج چوتھا پتہ بھی ڈگ پیا حتیٰ کہ پتہ ڈگ دے گئے جب آخری پتہ میں کھول گیا جیبا دا حکم سی حکم بیل گیا ہے سیدہ تیرے مدارہ کھولے آج تیرے شکر میں خدا بھی خدای میں شہنشاہ آ گیا خدا بھی خدای دا بولو ابھی چاہیا کہ مشن چ نہیں آ بولو تو صحیح نا خدا بھی خدای دا شہنشاہ سیدہ پاک فرماتی ہے اوے بھوتا آج تو بول پہ گزری میں کل بھی شام چھوٹے گزری میں آج بھی سویرے بھی شام گزری پرسوں بھی شام کہ بلاؤ میرے بھائی جان گزری میں پرسوں بھی شام پر آج کیا ہو خدا بھی قسم میں پتھر کا بیٹھے نہ آنکھ انسانہ ورگی ہے نہ کان انسانہ والے نے لالا بھی جان نہ دل انسانہ والا ہے لیکن بول پہ ہے کیونکہ جو طاقت خدا دے اور ہمیں کیلی میں بنا سکتا ہے تو پھر کتے مکھے میں بنا سکتا ہے کتا مکھے میں بنا سکتا ہے سیدہ پاک فرماندی تو بولا کیوں ہے کہنے لگا بی بی تسی تو میرے بولے تو حدیثہ دھران دے گئے نا اے سیدہ جڑا تیرے شکر بچ آ گیا وہ جب آ جائے گا وہ پتھر بھی گواہی دیں گے کملی والا مصطفیٰ آ گیا پتھر بھی گواہی دیں گے آپ فرماتے ہیں میں کعبے گئی اللہ سب کو کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے اللہ میرے تمام بھائیوں کو کعبے کی زیارت نصیب فرمائے یہ دعا کیا کرو یا اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنا گھر دکھا دے ایک بار کعبہ دکھا دے ایک بار مدینے بھائی بیٹھے آپ یقین سے میں ایک بار جب مکہ شریف گیا نا کعبہ گلا مجھے قسم ہے میرے رسول کی جب بندہ ایک بار چلا جاتا ہے پھر بس ڈیوٹی لگ ہی جاتی ہے آپ میرے بڑے بھائیوں سنیں میں جب ایک بار گیا تو دوسری بار میں رات کو آیا میری لاہور سے آگے شیخ گرے سے ایک علاقہ کھانے والا وہاں محفل تھی رات کو آیا سیدھا تو ابھی منبر پہ بیٹھا ہی تھا تو ایک حاجی صاحب کھڑے تو کہنے لگے مولانا آپ میں ٹھیک کی آمد ہو گئی کہ سرکار نے آندیاں سر سجدے تھے سبحان اللہ کیا نام ہے بیٹا آپ کا زین آپ کا مبین علی قبلہ استاد جی سرکار نے سر سجدے تھے
لنگر کھا کے جاؤ لنگر کھا کے مسجد آدھا احترام کرتے ہوئے لنگر کھا کے جاؤ جزاک اللہ بہت تھوڑی شکریہ بہت شکریہ آج کی لا رہے ہیں میں تو سیل لواں جی صحیح لائیں گے اپنے دو میں آمین